یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ، یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا. تجدید ایمان کر مولوی، رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ، معاذ اللہ. عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. معاذ اللہ، او یہ رسول اللہ کی بات ہے. اور پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا؟ وہ شیطان نے بات جاری کر دی، کہتا ہے ایک حدیث گڑی ہوئی، بات جنہوں ہے کہ پھڑی جائے گی تے، اور کہتا ہے نہیں مفہوم گڑا ہوا. اچھا مفہوم میرا تے گڑیا، تو دس کے مفہوم ہے دا اس حدیث دا، تو مفہوم قیامت تک ٹائم ہے. نہ تسی حدیث مباہلہ بیان کر سکتے ہو، نہ حدیث عمار دا مفہوم بیان کر سکتے ہو. اور جو بعد میں آپ کو پتہ ہے جس طرح کی یہ تعویلات اور تشریحات کرتے ہیں، اس بندے نے حدیث بخاری کے اندر ایسی تحریف اور تعویل کی ہے کہ اس نے معاذ اللہ یہ کیا کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. تجدید ایمان کر مولوی، رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ، معاذ اللہ. عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. معاذ اللہ، او یہ رسول اللہ کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں جہنم کی طرف بلانے والا گروہ اگر سیدنا امیر معاویہ کا تھا تو حضرت حسن نے ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ دے دیا اور سیدنا حسن ساری زندگی ان کی خلافت کے کو مانتے رہے. یعنی جہنم کی طرف بلانے والے اس طرح کی تعویلات جو عام عوام سمجھ نہیں پاتی. یہاں پہ جہاں تک صلح حسن کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے جو اہل سنت نے پلی لی ہوئی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے، اور جو شیعہ کا موقف ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. اہل سنت کی پلی یہ ہے کہ صلح حسن کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن نے حضرت میر معاویہ کو لیجیٹمائز خلیفہ مان لیا. نہیں، انہوں نے امت کے مفاد میں ان کے ساتھ صلح کی شرائط کے اوپر. لیکن صلح تو کی نا، جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کر رہا ہے. جی ہاں جی، جنت کا شہزادہ صلح کر لے، ہماری صلح ہی ہے الحمدللہ. میں حسینی ہوں نا، تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حضرت حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف. ہماری صلح ہے. لیکن جب وہ صلح کرنے والا اپنی صلح کی شرط توڑ دے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ شرط جب ٹوٹی، شرط کیا تھی کہ اپنے بعد تم امت کو شورا پہ چھوڑو گے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، حضرت حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اترے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا جائے؟ اگر حضرت حسن ابن علی زندہ ہو جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ میں نے جس شخص سے صلح کی تھی اس نے میری صلح کو توڑا میرے بعد، اور اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوا کہ میرا بھائی بھی قتل ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو صلح ختم ہوگی. لہذا یہ یاد رکھیے گا، صلح حسن اسی دن ٹوٹ گئی تھی جس دن یزید حکمران بنا تھا، کیونکہ انہوں نے اس شرط پہ عمل نہیں کیا. اور دوسرا، کربلا کے بعد تو صلح حسن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ اسی طرح صلح حدیبیہ بھی ٹوٹ چکی ہے. یہاں لوگ صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہیں. صلح حدیبیہ تو ٹوٹ گئی تھی، تبھی تو فتح مکہ ہوا تھا، کیونکہ کافروں نے وہ صلح توڑ دی تھی، حضور نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. تو یہاں پہ بھی صلح ٹوٹ گئی، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ صلح حدیبیہ اور تحکیم کو آپ نے کمپیئر کیا ہوا ہے. تو صلح حسن ٹوٹ چکی ہے. لیکن صلح حسن تب بھی نہیں ٹوٹ گئی تھی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ یزید آ گیا تو صلح حسن تو نہیں آ نہیں گیا تھا. یزید کو بنا کے گئے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اپنی زندگی میں بیعت لی ہے. حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ 4827 ہے، جہاں پہ انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے. ہاں، مروان بن حکم کہتا ہے کہ امیر المومنین، وہ کہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں، اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کھول کے پڑھ لیں بخاری میں. اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے
पूरा वो वाकया बुखारी और बाकी सारी हदीस की किताबों से जमा किया है कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खड़े होते हैं कि तेरा अमीरुल मोमिनीन तो चाहता है कैसर किसरा के तरीके पे चले, अबू बकर उमर के तरीके पे नहीं। ठीक है, तो मैंने कई बार हदीस बयान की, मेरा करबला वाला सर्च पेपर पढ़े तो 14 तबक आपके रोशन हो जाए।